بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. عالی مرتبت پرنس کریم آغا خان صاحب، محترمہ بیگم آغا خان صاحبہ، گورنر سندھ جناب جنرل احسن عباسی صاحب، وزراء کرام، سفراء کرام، معزز مہمانان گرامی اور خواتین و حضرات، السلام علیکم. جناب شہزادہ کریم آغا خان کی پاکستان میں آمد ہمیشہ ایک یادگار واقعہ ہوتا ہے جس پر ہم دلی مسرت اور فخر محسوس کرتے ہیں. لیکن اس مرتبہ ان کی تشریف آوری کہیں زیادہ اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ اس دفعہ وہ سلور جوبلی کی تقریبات کے سلسلے میں تشریف لائے ہیں اور خوشی کے اس موقع پر آغا خان یونیورسٹی کا چارٹر بھی پیش کیا جا رہا ہے. یہ حسن اتفاق کوئی معمولی حسن اتفاق نہیں، یہ ایک یادگار موقع ہے جو انشاءاللہ تاریخ کا ایک تابناک باب بنے گا. دوہری خوشی کے اس موقع پر پاکستان تشریف لانے پر میں جناب ہز ہائنس کریم آغا خان کو خوش آمدید کہتا ہوں اور پاکستان میں یہ یونیورسٹی قائم کرنے پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آغا خان خاندان کی عظیم الشان خدمات کو ہم اہل پاکستان ہی نہیں پوری دنیا جانتی اور ان کا بڑے احترام اور تشکر کے ساتھ اعتراف کیا جاتا ہے. خاص کر پاکستان میں انہوں نے عوامی فلاح و بہبود کے لیے جو کام انجام دیے ہیں، ہم ان کے لیے ممنون ہیں. ان کاموں سے ان کے جذبہ قوت اور انسان دوستی کا پتہ چلتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس کار خیر کی آج ابتدا ہو رہی ہے اس کے اثرات سب سے زیادہ دور رس ہوں گے. اس یونیورسٹی کا قیام ایک اہم اسلامی تقاضے کو بھی پورا کرتا ہے، کیونکہ دوسرے مذاہب کے برعکس اسلام واحد دین ہے جو حصول علم کو محض ایک سماجی حق ہی نہیں بلکہ اسے مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے فرض قرار دیتا ہے اور قرآن حکیم میں بار بار علم کی فضیلت واضح کرتا ہے. اس ضمن میں 750 قرآنی آیتیں ایسی ہیں جو ارض و سماوات پر فکر، مظاہر قدرت پر غور اور سائنسی علوم کے بارے میں تحقیق و تجسس کی دعوت دیتی. اسلام کے ابتدائی ادوار میں جب مسلمانوں نے ان قرآنی آیات پر عمل کیا تو کئی علوم خصوصاً طب، ریاضی، علوم فلکیات، علم کیمیا میں گراں قدر خدمات سر انجام دے اور دیگر اقوام عالم کی رہنمائی کی. آج یہ سب ماضی کا حصہ بن کر رہ گیا. موجودہ دور میں متعدد مسلمان مفکرین نے اس خیال کا اظہار کیا اور میں ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ اسلامی امہ کے زوال کی اہم وجہ یہ تھی کہ اسلامی ممالک نے تحقیق و تصنیف، غور و فکر اور رموز علم کو نظر انداز کر دیا. نتیجتاً آج ہم تعلیم اور ٹیکنالوجی کے تقریباً ہر قابل ذکر شعبے میں دوسروں کے دستے نگر. لہذا وقت کی اہم ترین ضرورت یہ ہے کہ اگر ہم نے عزت و احترام کے ساتھ زندہ رہنا ہے اور اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہے تو ہمیں سب سے زیادہ توجہ سائنس اور ٹیکنالوجی پر دینا ہوگی تاکہ ہم دوسروں کے عقلی، سماجی اور مادی غلبے سے نجات حاصل کر سکیں. مہمان عزیز وقار، اس اہم ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے اسلامی ممالک میں نئی یونیورسٹیوں کے قیام اور موجودہ یونیورسٹیوں میں تحقیق و تصنیف کے شعبوں کو
اثر نو تنظیم اشد ضروری، تاکہ وہ ماضی کی اعلیٰ روایات کے مطابق دور حاضر میں بھی ایک مؤثر اور فیصلہ کن کردار ادا کر سکے۔ آج کل صورتحال یہ ہے کہ پاکستان سمیت اکثر اسلامی ممالک کی یونیورسٹیاں درآمد شدہ فکر و عمل کے روایتی ذخیرے پر اکتفا کرتی اور ان کے رجحانات کو اپنانا باعث فخر سمجھتے۔ میرے خیال میں اس سوچ کو بدلنے اور نئے تقاضوں کے مطابق نئے انتظامات کرنے کی ضرورت ہے۔ اس پس منظر میں جب میں پاکستان کے ماضی اور حال پر نظر ڈالتا ہوں تو مجھے خوشی اور افسوس کے ملے ہوئے تاثرات ملتے ہیں۔ خوشی اس لحاظ سے کہ سن 1947 کے مقابلے میں آج کل ہمارے ہاں تعلیمی سہولتیں کہیں زیادہ ہیں اور ملک میں اب 2 کی بجائے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 19 یونیورسٹیاں کام کر رہی ہیں۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ یہ یونیورسٹیاں معمول یعنی روٹین کی ضروریات پورا کرنے سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ اس میں مالی مشکلات، لیبارٹریوں کے فقدان، عمارات کی کمی اور دیگر کئی عوامل کا بہت دخل ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ناکامی یا پسماندگی کی اصل وجہ مادی وسائل کے بجائے ہمارا ذہنی رویہ ہے۔ ہم وہ ذہن، وہ جذبہ، وہ لگن پیدا نہیں کر سکے جو مومن کو بے تیغ لڑنے پر بھی آمادہ کر دیتا ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہماری درسگاہوں میں محنتی، باصلاحیت اور فرض شناس اساتذہ سرے سے موجود نہیں، یا ہمارے طلباء علم و تحقیق سے لگاؤ نہیں رکھتے۔ ایسی صورتحال نہیں ہے، لیکن اپنی جگہ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ قابل اساتذہ اور محنتی طلباء کی تعداد نسبتاً بہت کم ہے، اور یہ کہنا مبالغہ نہ ہوگا کہ ہماری بعض درسگاہوں میں وہ تعلیمی فضا تقریباً ناپید ہے جو تحقیق اور اسکالرشپ کے لیے ضروری سمجھی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری اکثر یونیورسٹیاں علم و دانش کے میدان میں وہ قیادت مہیا نہیں کر سکیں جس کی ان سے توقع کی جاتی۔ مثلاً پچھلے 3-4 برسوں میں میں نے خود کئی اہم قومی مسائل کے بارے میں اپنی یونیورسٹیوں کے سربراہوں کو خط لکھے اور ان سے رائے طلب کی، لیکن مجھے آج تک ان کا کوئی مثبت جواب نہیں ملا۔ اسی طرح وہ از خود بھی قومی مسائل کے بارے میں تحقیق نہیں کرتی اور کوئی ایسی رپورٹ مرتب نہیں کرتی جو پالیسی بنانے والوں کے کام آ سکے۔ اس موقع پر مجھے کینیڈا کی میگل یونیورسٹی یاد آ رہی، جس کے اسلامی شعبے نے تحقیق و تصنیف کا اتنا کام کیا ہے کہ ہماری تمام یونیورسٹی نے مجموعی طور پر اتنا کام نہیں کیا۔ یونیورسٹیوں کی یہ کارکردگی ہر لحاظ سے افسوسناک ہے۔ اس پس منظر میں غیر سرکاری سطح پر اس پہلی یونیورسٹی کا قیام واقعی ایک تاریخ ساز واقعہ ہے۔ ہمیں اس یونیورسٹی سے بہت سی توقعات، ان توقعات کی بڑی بڑی وجوہات یہ ہیں۔ اول تو اس یونیورسٹی سے جناب آغا خان کا نام نامی منسوب ہے۔ دوسرے، اس یونیورسٹی کے قیام میں جناب کریم آغا خان صاحب نے خود ذاتی دلچسپی لی۔ تیسرے، اسے انشاءاللہ وہ مالی مجبوریاں اور قواعد و ضوابط کی مشکلیں بھی درپیش نہیں ہوں گی جو عموماً حکومت کی سرپرستی میں چلنے والی یونیورسٹیوں کو درپیش ہوتی۔ چوتھے یہ کہ اس یونیورسٹی میں جن ممتاز شخصیتوں کو درس و تدریس کی ذمہ داریاں سونپی جائیں گی ان کا انتخاب دنیا بھر کے چیدہ لوگوں سے کیا جائے گا۔ مہمان گرامی، آپ کے بلند عزم، آپ کے وسائل، آپ کی لگن کے پیش نظر
یہ بات وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ رفتہ رفتہ اس یونیورسٹی کا پلان آپ کی امنگوں کے مطابق خواب سے حقیقت میں بدلتا جائے. اور یہ یونیورسٹی نہ صرف پاکستان میں اس سے وابستہ توقعات پر پوری اترے گی بلکہ پورے عالم اسلام میں قابل رشک یونیورسٹی ثابت ہوگی.